بے باک بات میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں خورشید ربانی اور آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب، جمعیت علماء ہند کے قومی صدر ہیں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے ٹرپل طلاق کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اوپر لعنت ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ دینی مدارس کے جو اس وقت نظام ہے، جو سسٹم ہے دینی مدارس کا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اتر پردیش میں حکومت کیا کچھ کر رہی ہے، مائنورٹی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو لے کر کے کیا کچھ کر رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ملک کے ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر مولانا ارشد مدنی صاحب بات کریں گے، ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ سر، سب سے پہلے آپ کا استقبال ہے، کیسے ہیں؟ بہت اچھا۔ کیا چل رہا ہے اس وقت ملک کا ماحول جو ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو سب سے بڑی پرابلم ہے اس ملک کی وہ صرف مسلمانوں کی ہے۔ تمام مسئلے مسائل جو ہیں وہ مسلمانوں سے جڑے ہوئے ہی نظر آتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر اور اخباروں کے ذریعے دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ملک کے اندر کوالٹی ختم ہو گئی ہے۔ جی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب جو ملک کا صورتحال ہے وہ بھیانک اس معنی کا ہے کہ کسی کا نظریہ اور کسی کا ذہن جس کے اوپر انسان اپنے آپ کو پہاڑ سے زیادہ مضبوط سمجھتا تھا، آج کوئی نظریہ ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کو 10 پیسے دے دیجئے وہ بک جائے گا، کسی کی قیمت 10 کروڑ ہے وہ بک جائے گا، کسی کی قیمت 15 کروڑ ہے وہ بک جائے گا، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ہر سطح کے اوپر آپ کو ملے گی۔ وہ لوگ جو کروڑوں کے مالک ہیں آج وہ صبح سے ادھر پالا ہے، شام کو ادھر پالا ہے۔ اس لیے ملک کسی سیاسی سطح کے اوپر صحیح طریقے پر چلے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے اور ہم اس نظریے کے اوپر زندہ رہیں گے اور اسی نظریے پر مریں گے۔ آج ملک کی کسی سطح کے اوپر بھی یہ چیز باقی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کروڑوں کے مالک ہیں کروڑوں کے اندر بک رہے ہیں، حکومتیں بن رہی ہیں اور حکومتیں بگڑ رہی ہیں، اور نظریات کوئی چیز ہی نہیں ہے، کسی آدمی کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اشارہ نتیش کمار کی طرف ہے؟ نہیں، میں نتیش کمار نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کس طرح خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ کسی سیکولر ملک کے اندر اس طریقے پر خرید و فروخت 70 سال کے اندر تو نہیں ہوئی ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک ووٹ کے اوپر صرف 15-13 دن گزر گئے اور ایک ووٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، جبکہ خزانے کھلے ہوئے تھے، کروڑوں روپیہ لے لو، اور لیکن نہیں ہوا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ آپ ہر سطح کے اوپر صبح کتا بلی شام ہر طرح سے آدمی کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے کہ جس سے افراد کے اندر جب طاقت نہیں ہے، حکومت چلانے والوں میں طاقت نہیں ہے، پارلیمنٹ کے ممبروں کے اندر طاقت نہیں ہے، اسمبلی کے ممبروں کے اندر طاقت نہیں ہے، تو ملک چلے گا کیسے؟ یہی حالات ہیں جو آج چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ٹرپل طلاق کے اوپر بار بار بولتے رہے ہیں اور اپنی فکر کا اظہار وہ کرتے رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے کہا ہے 15 اگست کے موقع پر کہ یہ لعنت ہے سماج کے اوپر۔ کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ واقعی یہ ٹرپل طلاق کے اوپر بہت ساری بحث ہوئی ہے، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور آپ نے بھی کھل کر کے اس مسئلے کے اوپر اپنی بات رکھی ہے۔ ہم بھی ٹرپل طلاق کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام تو ٹرپل طلاق کو برا سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی بے غیرت آدمی ہے جو ایک طلاق سے اپنے بیوی کے اور سنبندھ کے جو شوہر کے سنبندھ ہیں ان کو ختم کرنے کا اسلام نے ایک طریقہ رکھا ہے۔ وہ ایک طلاق سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدمی کی غیرت ختم ہو گئی ہے، اور وہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یا بیک وقت 3 طلاق کہہ دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ عورت باعزت عورت ہے، اور ہر انسان اپنے اندر عزت رکھتا ہے۔ جو بے غیرت شوہر عورت کی عزت سے کھیل رہا ہے اور نکاح میں لینے کے بعد اس کو طلاق دے کر کے اس طرح سے کہ اس کے بعد پھر پلٹنے کا کوئی حق اسے باقی نہ رہے، اب یہ بے غیرت اس لائق نہیں رہ گیا ہے کہ عورت پھر اس کے پاس جائے۔ اس لیے اسلام نے راستے میں ایک دیوار کھڑی کی ہے۔ اب اگر کوئی دوسرے مرد سے شادی ہوگی اور وہ طلاق دے دے گا تبھی جا سکتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اب یہ عورت اپنی عزت کی ایسے بے غیرت مرد کی جو کسی کی عزت و آبرو کا خیال نہ رکھے اس کے پاس نہ جائے، اپنے دوسرا شادی اور شادی کا دروازہ۔ یہ ہمارے سماج کی بربادی ہے۔ بالکل۔ ہندوستان چونکہ ایک ہندو ملک تھے، ہم سب ہندو دھرم سے کنورٹ ہو کر کے اسلام میں آئے، ہمارے پاس وہ خرابیاں ہمارے سماج کے اندر ہیں۔ عرب دنیا کے اندر اگر کوئی طلاق اول تو 3 طلاق نہیں دیتے،
اور اگر طلاق دے دی تو عورت کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، عدت پوری ہوئی اور ادھر اس کے رشتے آنے شروع ہو گئے، اور وہ کسی بھی عمر کی عورت ہے، اس لیے کہ مرد کو کسی بھی عمر کے اندر عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دروازے کھلے ہوتے اور فوراً نکاح ہو جاتا ہے۔ ہمارے سماج کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ عورت جس کے شوہر سے تعلق ختم ہو گئے، ہم اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، اپنے سماج کے اوپر لعنت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو لے جا کر کے چھوڑ دیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب منحوس ہو گئی، اب نہ ہمارے گھر میں رہ سکتی ہے نہ اپنی سسرال میں رہ سکتی ہے، اس لیے لے جا کر کے کہیں اس کو دھکا دے دو۔ یہ سوچ بدلنی چاہیے، یہ سوچ بدلنی چاہیے۔ اسلام کے اندر تو دوسرے نکاح کے اندر کوئی دشواری ہی نہیں ہے، ہمارے سماج نے اس کے اندر دشواریاں پیدا کر دی ہیں، اور اس عورت کو اس بے غیرت مرد کے ساتھ نہیں جانا چاہیے جس نے اس کی عزت و ناموس کو گویا کہ ایک کلمہ کہہ کر کے 3 مرتبہ میں ختم کر دیا۔ حضرت جو آپ کے بیانات ہیں یا جو آپ کی سوچ ہے وہ بالکل الگ ہے، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کہتا ہے کہ ٹرپل طلاق کو ختم نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سماجک برائی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بڑا دل دکھانا پڑے گا اور حکمت عملی سے کام لینا پڑے گا، ضد چھوڑنی پڑے گی؟ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ٹرپل طلاق اچھی چیز ہے، نہ مسلم پرسنل لا بورڈ کہتا ہے، نہ ہم کہتے ہیں، نہ اسلام کہتا ہے، بلکہ 3 طلاق کا دینا ایک بڑی ناپسندیدہ اور خراب چیز ہے، یہ کوئی نہیں کہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی 3 طلاق دے دیتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو 3 کہہ رہا میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، اس 3 کو 3 رکھا جائے گا؟ یہ ایک مسئلہ صرف اتنا ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ 3 طلاق دینے کی اسلام ترویج اور اشاعت کرتا ہے، نہیں، اسلام یہی اشاعت کرتا ہے۔ آپ حدیث کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اسلام یہی کہتا ہے 1 طلاق دے دو، اگر رجوع نہیں کرنا ہے دوبارہ اس کو نہیں لینا، عدت گزر جانے دو، یہ بھی آزاد ہے، تم بھی آزاد ہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا جس کو طلاق دو 3 طلاق۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے، اگر کسی شخص نے 3 طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، لیکن یہ کہ 3 طلاقیں دو، اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ہر طلاق دینے والا 3 طلاق دے، یہ تو بلکہ یہ کم سمجھا جاتا ہے اور یہ ثابت ہے کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے حق سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ حضرت یہ تو مانتے ہیں کہ اس وقت مسلم طبقہ جو ہے وہ ہندوستان کی اگر میں بات کروں وہ بدنام تو ہو چکا ہے ٹرپل طلاق کو لے کر کے، اور اس مسئلے کو یا تو سمجھنے کی یا سمجھانے کی صحیح سے ضرورت ہے۔ یقیناً سمجھانا چاہیے، لیکن یہ بدنامی بھی در حقیقت میڈیا کی طرف سے اس اسلامی ایک مذہب کے اندر ایک مسئلے ایک مسئلہ۔ حضرت پرائم منسٹر 15 اگست پہ اگر بول رہے ہیں تو اس کو سنجیدگی سے تو لینا پڑے گا۔ حیرت کی بات ہے۔ حضرت ٹرپل طلاق سے جڑا ہوا یہ ایک اور مسئلہ ہے حلالہ، اور ہم نے دیکھا ایک ٹیلی ویژن چینل نے جو ہے وہ ایک اسٹنگ آپریشن کیا اور یہ بتایا کہ کیسے حلالے کی دکانیں چل رہی ہیں، پورا ایک بازار چل رہا ہے، لوگ طلاق کرانے کے لیے اور حلالہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں گراہکوں کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے؟ علماء کرام کو جو ذمہ دار ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے کہ بھائی یہ کر کیا رہے ہو آپ، قوم بھی بدنام ہو رہی ہے اور شریعت کو بھی آپ بدنام کر رہے ہو۔ دیکھیے، ایک تو مسئلے کا جواب وہ ہے جو میں نے پہلے دیا تھا، البتہ یہاں تو کروڑوں کے مالک جو ہیں وہ کروڑوں میں بک رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خرید کر کے آپ میڈیا کی تصویر بنا دیں اور یہ کہیں کہ صاحب یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کون کہتا؟ اگر وہ 15 کروڑ میں بک سکتے ہیں، 1,00,000 2,00,000 50,000 ان کی قیمت تو 10-20 ہزار ہی کے اندر ہو جائے گی، ان کو لے کر کے آپ لے آئیں اور لا کر کے مسئلے کو ایک اس انداز میں پیش کریں کہ جو ایک بھیانک تصویر ہے۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں، یہ تو ایک دوسری، میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ اب تیرا نکاح اس شوہر سے نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو حلالے کی شکل کے اندر ہو سکتا ہے، یہ عورت جاتی کیوں ہے حلالے کی طرف؟ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ تو اب نہ جا ادھر، اپنے آپ حلالہ رکھا ہے، اپنے آپ کو اس سے الگ کر، اپنی زندگی کے لیے دوسرے راستے کو اختیار کر۔ ایک دیوار کھڑی کر دیا، کوئی اس دیوار کو بھی پھلا دینا چاہتا ہے، بلند جائے۔ اچھا حضرت، ایک آپ کا جو ہے وہ پرسیپشن کیا ہے مسلم خواتین کو لے کر کے؟ کیا ان کے حالات اپ ٹو دی مارک ہیں جتنے اچھے ان کے ہونے چاہیے؟ مسلم خواتین کی بات میں کر رہا ہوں، ایجوکیشن کے معاملات کی بات میں اگر کروں، معاشی معاملات کی بات کروں، سماجک طور پر وہ ان کے کیا حالات ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا اس کی طرف کام ہونا چاہیے؟ آپ کمال کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے مسئلے کو دیکھا، آپ یہ بتائیے کہ مردوں کے مسئلے کا کیا ہو رہا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومتوں کی پالیسی ہے کہ وہ مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو سماج کی اس سطح کے اوپر نہیں لانے دینا چاہتے ہیں جس پر ملک چل رہا ہے۔
اور یہ پالیسی میں تو کہتا ہوں 70 سال سے چل رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ملازمتوں کے اندر گورنمنٹ میں نہیں آتے ہیں؟ کوئی مجھے اس کا جواب دے دے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلمان اس حیثیت کے اوپر آتے نہیں. بھائی پولیس کے اندر کس حیثیت کی ضرورت ہے؟ بھاگنے دوڑنے والے کیا مسلمان بچے نہیں ملیں گے؟ مشق کرنے والے جوان نہیں ملیں گے؟ جوان کر کے جاتے ہیں، ایک جگہ پاس ہو گئے، دوسری جگہ فیل، دوسری جگہ پاس ہو گئے، تیسری جگہ فیل، تیسری جگہ پاس ہو گئے، چوتھی جگہ فیل. پچھلی گورنمنٹ اکھلیش گورنمنٹ تھی. ہم نے یہ بات کہی کہ آپ جو سلیکشن کمیٹی رکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر کسی مسلمان کو رکھ دیجئے. ہماری بات نہیں چل سکی، نہیں چل سکی. ہم اس کے باوجود کہ وہ بدنام تھے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے پولیس کے اندر نہیں بھرتی ہونے دیا. آپ دیکھ لیں کہ 2 ضلعوں سے تقریباً 70% لوگ آ گئے، لیکن پورے یو پی سے 5% یا 8% مسلمان نہیں آ سکا. یہ تو یعنی حالات سبھی کے خراب ہیں، بہتر نہیں ہے. ایک پالیسی ہے ملک کی. جو بھی اقتدار کی کرسی کے اوپر آتا ہے وہ اپنے آپ کو اس پالیسی سے نہیں نکال پاتا ہے. اتر پردیش کی موجودہ حکومت پر کیا بولیں گے؟ کبھی تو نام چینج کر رہے ہیں، کبھی مدرسوں کو فرمان دے رہے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے وہ راشٹر گان گائیے، آپ یوم آزادی منائیے، جشن آزادی منائیے. مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کا کوئی مدرسہ، کوئی عالم، کوئی مولوی ایسا نہیں ہوگا جسے اپنے آزاد ہونے پر گرو نہ ہو یا خوشی محسوس نہ ہو. نہیں، یہ غلط کہتے ہیں. دیکھیے مدرسے تو اس سلسلے کے اندر پہلے سے چل رہے ہیں. دارالعلوم کے اندر مولانا حفظ الرحمان صاحب مرحوم کے زمانے اب سے تقریباً 30 سال پہلے سے دونوں کے اندر، دونوں یعنی 26 جنوری کے اندر بھی اور 15 اگست کے اندر بھی چھٹی ہوتی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بے شمار مدرسے ہیں کہ جن کے اندر جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور پروگرام بھی ہوتے ہیں. اب تو تصویریں بھی اس کے بعد اخبارات کے اندر آنے لگی ہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ نہیں ہے. میرا ایک ماننا ہے، میں اس بات کو کہتا ہوں اور میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ دیکھیے گورنمنٹ یا ملک کے ساتھ وفاداری پر ضرور چلتی ہیں، لیکن ملک میں امن و امان اور سلامتی کے ساتھ گورنمنٹ کو چلانے کے لیے تجربہ شرط ہے. بالکل. عراق تباہ ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ صدام کے بعد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ صدام کے مقابلے میں زیادہ ملک کے وفادار ہوں، لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، برباد ہو گیا. لیبیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے قذافی کے مقابلے میں زیادہ ملک کے وفادار، لیکن تجربہ نہیں تھا، ملک برباد ہو گیا. جو طبقہ آ کر کے بیٹھا ہے اس کے پاس ملک چلانے کی صلاحیت نہیں ہے. ملک تو دور کی بات ہے، کس طریقے پر صوبے کو کھینچا جائے گا، چلایا جائے گا نہیں. اتنے جرائم بڑھ گئے ہیں، اتنے جرائم بڑھ گئے ہیں کہ ہر آدمی گھر، ہندو بھی ڈرتا ہے، مسلمان بھی ڈرتا ہے. خدا جانے کہاں کیا ہو جائے. کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا ہے کہ چین و سکون کے ساتھ اقلیت یا اکثریت اپنے پروگراموں کو چلا سکے. ہر شخص آزاد ہے. پولیس آزاد ہے، گنڈے آزاد ہیں، چور آزاد ہیں، ڈاکو، ورکرز آزاد ہیں. کیا کہیے گا کس طریقے پر زندگی گزرے گی؟ مسلم طبقے کے ساتھ کچھ ناانصافی لگتی ہے اتر پردیش میں جس طریقے سے موجودہ حکومت کام کر رہی ہے؟ یہ میں اس کو کہوں آپ سے، آپ خود دیکھیے، زمین آسمان کو دیکھیے، زمینی سطح کو دیکھیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ کس درجے کے اندر چیز چل رہی ہے. ابھی سابق نائب صدر جمہوریہ تھے، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی جاتے جاتے کہ جو ملک کا مسلم طبقہ ہے وہ خوف زدہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. آپ مانتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف وہی نہیں، دلت بھی خوف زدہ ہے. میں کہتا ہوں اکثریت کے لوگ بھی خوف زدہ ہیں. کیونکہ کیا گو کشی نہ ہو اس کے اوپر آپ لوگوں کو زیادہ بات بولنا چاہیے کہ وہ شخص مجرم ہے جو گائے کی قربانی کرتا ہے. کچھ گروپس ہیں جو چاہتے ہیں کہ ٹسل رہے، کچھ لوگ ہیں مٹھی بھر لوگ ہیں. یہ کیسے کم ہوگی صاحب؟ اکثریت کے پروگراموں کے اندر جائیے، اپنے پروگراموں میں ان کو بلائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، اپنی بیاہ شادیوں میں ان کو بلائیے، ان کی بیاہ شادیوں میں آپ جائیے. اگر وہ نہیں بھی بلا رہے ہیں تب بھی جائیے مبارکبادی دے کر. ابھی سابق نائب صدر جمہوریہ تھے، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی جاتے جاتے کہ جو ملک کا مسلم طبقہ ہے وہ خوف زدہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. آپ مانتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف وہی نہیں، دلت بھی خوف زدہ ہے. میں کہتا ہوں اکثریت کے لوگ بھی خوف زدہ ہیں، اقلیت کے لوگ بھی خوف زدہ ہیں. اور لوگ اس چیز کو نہیں، ہم کہتے ہیں، ہم تو مسلمان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھائی پیار و محبت کے ساتھ، امن و سکون اور شانتی کے ساتھ رہو.
کچھ بھی گزر جائے، بادل آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، تم اپنی زندگی کو لیکن اگر ملک کے اندر ہوتے ہوتے مرتا کیا نہ کرتا، یہ ایک مثل مشہور ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی اقلیت اور اکثریت ایک دوسرے سے کیا آمنے سامنے کھڑی ہو جائے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ غلط بات ہے۔ امن و سکون کو، پیار و محبت کو بڑھانا چاہیے، یہ کام گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، نفرت کے بیج بو رہی ہے۔ اس کا جو انجام ہوگا وہ ملک کی اکثریت اور اقلیت کے لیے تباہ کن ہوگا۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں، ملک جدھر چل رہا ہے بربادی کا راستہ ہے، آبادی کا راستہ نہیں ہے۔ جی، قربانی کا تہوار آ رہا ہے صاحب، بقرعید، اور چونکہ جو مویشیوں کی خرید و فروخت ہے اس کو لے کر کے ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ ہنگامہ رہتا ہے، گو کشی کے نام پر، اور کچھ لوگ آ جاتے ہیں سامنے گنڈا گردی کرتے ہیں، اور کئی سارے لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں۔ کیا کہیں گے اس پورے مسئلے پر؟ میں نے تو آج بھی، ہاں، چونکہ کیا گو کشی نہ ہو اس کے اوپر آپ لوگوں کو جو ہے زیادہ بات بولنا چاہیے؟ میں نے تو آج بھی، جب میں آ رہا تھا مظفر نگر سے، بہت بڑا میرے خیال میں 10,000 آدمی ہوگا، اور میں نے اس کے اندر تقریر کی، میں نے اس میں یہ بات کہی ہے کہ وہ شخص مجرم ہے جو گائے کی قربانی کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ گائے کی قربانی نہ کیجیے، آپ کالے جانور کی قربانی کیجیے، کٹرا یا بھینسے کی قربانی کیجیے۔ اگر آپ کا ماحول اس کا بھی متحمل اور برداشت نہیں کرتا ہے تو آپ وہاں قربانی نہ کیجیے، آپ وہاں کیجیے جا کر قربانی جہاں اس کی اجازت ہے اور ماحول پرامن ہے۔ لیکن اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے دیہات کے اندر بکرے کی قربانی ضرور کیجیے اور لکھوائیے کہ قربانی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے نہیں لکھوایا تو اگلے سال آپ کو قربانی میں حالات نارمل ہوں گے تو مشکل ہوگی۔ جمعیت علماء یہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی چیز جس سے برادران وطن کو مذہبی اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کیا مصیبت ہے کہ ہم اس چیز کو کریں، اور جو کرتے ہیں وہ مجرم ہیں یقیناً۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو لوگ کرتے ہیں تو وہ پولیس کے اشاروں کے اوپر کرتے ہیں۔ یہ ایک کاروبار چل رہا ہے، مجھ سے لوگوں نے یہ بتایا، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم سن 47 سے لے کر آج تک اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں، فتویٰ جاری کرنے کی ضرورت ہے صاحب اس مسئلے میں؟ کوئی فتوے کیا بتائیے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ اسے فتویٰ کہہ لیجیے۔ فتویٰ تو ایک دوسری چیز ہے۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو یہ مدعا ہے کہ مسلمان گائے کی قربانی نہ کرے۔ جب بدل اسلام کے اندر موجود ہے آپ اس کی قربانی کیجیے۔ اگر میں کہتا ہوں وہاں بھی اگر گنڈا گردی ہے اور وہ آپ کو منع کرتے ہیں، آپ وہاں مت کیجیے، لے جائیے کہیں اور کر لیجیے، اور اس جگہ کے اوپر بکرے کی قربانی آپ کیجئے اور لکھوائیے کہ قربانی ہوئی ہے۔ ورنہ تو یہ دیکھا گیا ہے اگر ایک جگہ ایک سال نہیں ہوئے، اگلے سال اسی کو دلیل بنا کر کے بند کر دیتے ہیں، وہ بند کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، یہ جو ٹسل ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہندو ہیں، کچھ مسلم ہیں جن کے بیچ ٹسل رہتی ہے، یا کچھ گروپس ہیں ایسے، ہم ہندو مسلم کی بات بھی نہ کریں، کچھ گروپس ہیں جو چاہتے ہیں کہ ٹسل رہے، کچھ لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ کیسے کم ہوگی صاحب؟ کچھ کوئی راستہ سوچنا ہے آپ کو؟ جمعیت علماء اس کے لیے اپنے پروگرام کو چلا رہی ہے، اور ہم نے آج بھی کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آپ پیار و محبت کا ہاتھ بڑھائیے، اکثریت کے پروگراموں کے اندر جائیے، اپنے پروگراموں میں ان کو بلائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، اپنی بیاہ شادیوں میں ان کو بلائیے، ان کی بیاہ شادیوں میں آپ جائیے، اگر وہ نہیں بھی بلا رہے ہیں تب بھی جائیے، مبارکبادی دے کر کے آئیے۔ یہی طریقہ ہے جو ہماری پرانی تاریخ ہے، ہم تو گاؤں در گاؤں ساتھ رہتے ہیں۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ مسجدوں کے اور مدرسوں کے دروازے کھول دو، ان کو بتاؤ کہ مسجدوں کا اور مدرسوں کا نظام کیا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ میں کہتا ہوں، میں نے آج بھی کہا، میں نے کہا کہ آپ اپنے فنکشن کے اندر مدرسوں کے اندر بلائیے۔ میں نے دارالعلوم کے اندر جو 15 تاریخ کو تقریر کی تھی، میں نے اس کے اندر بھی یہ بات کہی کہ آپ جائیں، آج آپ طالب علم میں، کل آپ جا کر کے مدرسوں کے اندر زندگی گزاریں گے۔ آپ اپنے مدرسوں کے فنکشن میں بلائیے، تقریریں کرائیے، مذہب سے اوپر اٹھ کر کے انسانیت کی بنیاد پر جو اسلام کی تعلیمات ہیں آپ بتائیے۔ اسلام کی تصویر کو خراب کر کے پیش کیا گیا، آپ اسلام کی وہ تصویر پیش کیے جس سے اسلام ساری دنیا کے اندر جانا پہچانا گیا ہے۔ یہ مسلمان کا فرض ہے اور علماء کا فرض ہے، یہ نہیں کریں گے تو مسائل بڑھتے ہی رہیں۔ پر صاحب یہ تصویر تو آج کل
دھندلی ہو رہی ہے نا، یا دھندلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ تصویر صاف طریقے پر نمایاں ہونی چاہیے. جو لوگ دھندلی کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں. کسی مذہب کی تصویر کو اس طرح پیش کرنا کہ جس سے وہ مذہب خوخار بن جائے، یہ کبھی اس مذہب کی صحیح تصویر ہو ہی نہیں سکتی ہے. بالکل صاحب، ہم نے دیکھا کہ ابھی تعلیم کے میدان میں مسلم طبقہ، اس کے حالات پہلے کے مقابلے تھوڑے بہتر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ان کے پاس تعلیمی اداروں کی کمی ہے. اگر ایک دو ہیں تو اس کے اوپر نگاہ رہتی ہے حکومتوں کی، کچھ تنظیموں کی. کہتے ہیں کہ ان کا اقلیتی کردار جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. جامعہ کے اوپر یہی جو ہے سوال منڈرا رہا ہے کہ اس کا اقلیتی کردار برقرار رہے گا کہ نہیں رہے گا. کیا کہیں گے اس مسئلے پر کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، تعلیم میں سیاست نہیں آنی چاہیے؟ یہ انتہائی غلط اقدام ہے، اور میں پہلی حکومت کی تعریف کرتا ہوں. جامعہ ملیہ اسلامیہ تو شیخ الہند کا بنایا ہوا ہے. جمعیت علماء ہند کی جو روح ہے وہی روح جامعہ ملیہ کی. میں اسی بنیاد کو لے کر کے گیا تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ کے پاس. میں نے کہا کہ آپ اس چیز کو جانتے ہوئے نہیں؟ انہوں نے کہا میں بالکل جانتا ہوں. میں نے کہا جب جانتے ہیں تو جامعہ کا اقلیتی کردار کیوں بحال نہیں؟ تو کہنے میں کیا کروں اس کے اندر؟ تو میں نے ان کو راستہ بتایا، انہوں نے میری مدد کی. میں آج بھی کہتا ہوں انہوں نے بھی مدد کی اور سونیا جی نے بھی مدد کی. اور کپل سبل سے یہ بات کہی، انہی کے ہاتھ میں تھا کہ آپ اس کے اقلیتی کردار کو بحال کیجیے. اور انہوں نے پھر اس کے بعد جو جواب کورٹ نے مانگا تھا اس کے لیے وہ لا کمیشن، لا کے وہ تھے وزیر تھے سلمان خورشید، ان کو کہا کہ جواب دو. میں نے سلمان خورشید صاحب کا میں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی جواب کے دینے میں کمی کر دی تو قوم آپ کو کبھی بخشے گی نہیں. انہوں نے صحیح جواب دیا اور اس کا اقلیتی کردار بحال ہوا. آج وہ فرقہ پرستی کی تصویر ہے، ملک اس کو پیش کر رہا ہے، ورنہ تو جن لوگوں نے بنایا ہے انہوں نے اس کا اسلامی نام رکھا ہے. پھر یہ ایک بات آئی تھی کہ گورنمنٹ اس کو کئی سینکڑوں کروڑ کی امداد دیتی ہے، یہ اقلیتی کردار کیسے ہو جائے گا؟ میں نے دلی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ جو سندھیوں کے کسی کالج کے سلسلے کے اندر اٹھا تھا، اس میں یہ فیصلہ تھا کہ گورنمنٹ کی امداد کسی ادارے کے اقلیتی کردار پر اثر انداز نہیں ہوتی. میں نے وہ پورا فیصلہ نشانات لگا کر کے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کو پیش کیا تھا اور اس کے بعد ہی گاڑی آگے بڑھی تھی. آج اسی چیز کو اقلیتی کردار پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، آپ یہ سیاست ہے، میں سمجھتا ہوں بدترین سیاست. اچھا صاحب، یہ بتائیے ایک اور بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے سامنے، اور نگاہ جو ہے وہ کورٹ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے کہ کورٹ کا فیصلہ سنائے گا. بابری مسجد کا مسئلہ ہے، ایودھیا سے جڑا ہوا مدعا ہے، ایودھیا تنازع کا مسئلہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ کورٹ کے باہر بھی ہو سکتا ہے. آپ کو کچھ امید نظر آتی ہے کہ کورٹ کے پاس؟ مجھے نہیں، اس سے کہ جو فریق ہے جو سامنے ہے وہ کسی بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، علاوہ اس کے کہ دوسری جگہ لے لو اور یہ کر دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اختیار میں یہ بات نہیں ہے. مسجد جہاں بنی ہوئی ہے وہاں مسجد ہی ہے، اور وہ وقف مسجد ہے. اگر میری ملکیت تو میں نے اپنی زمین کے اندر مسجد بنائی اور میں نے وقف نہیں کی ہے، مجھے اختیار میں جب چاہے اسے توڑ دوں. یہ ایک مسجد ہے، وقف کے اندر اس کا اندراج ہے اور سینکڑوں سال کی پرانی مسجد ہے. آپ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے قریب رسوئی ہے آپ اس مسجد کو توڑ دیں، گرا دیں، اس کو مندر بنا دیں، اس کا حق میرے خیال میں آپ کو نہیں ہے. وہ مسجد ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، رسوئی کا بھی ہے. یہ ہماری ملی جلی تہذیب جس کے اندر نفرت نہیں تھی، یہ اس کا ایک اظہار ہے. آپ اس کی بنیادی نفرت کے اوپر رکھ کر کے آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مسجد نہیں رہنے دیں گے. مسجد کو آپ نے شہید کر دیا، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہم تو مسجد کو مسجد ہی سمجھتے ہیں. اگر دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بدل دیا جائے، یہاں سے اٹھا کر کے دوسری جگہ، ہم نہیں کریں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں اور میں 10 دفعے کہہ چکا ہوں، ملک ہمارا ہے، کورٹ ہماری ہے. ہمیں جہاں تک کورٹ نے حق دیا تھا کہ اگر ہم لوور کورٹ میں ہار جاتے ہیں ہم ہائی کورٹ میں پہنچتے ہیں، ہائی کورٹ میں اگر ہم ہار جاتے ہیں ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. خدا نخواستہ اگر ہم سپریم کورٹ میں ہار جاتے ہیں، ملک ہمارا ہے، دستور ہمارا ہے، کورٹ ہماری ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے زائد ہم مان لیں اس بات کو کہ اچھا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس مسجد کو آپ مندر بنا دیجئے اور ہم کہیں دوسری جگہ، ہم یہ بات نہیں کر سکتے ہیں. جی اچھا، یہ بتائیے صاحب، مولانا کلب صادق صاحب نے کہا ہے
اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو کہہ رہے ہیں، بہت ساری مسلم تنظیمیں بھی ایسی ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جو اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ اگر فیصلہ کورٹ کا وہ مسلم طبقے کے حق میں آ جاتا ہے تو ان کو اس کے باوجود بھی بڑا دل دکھا کر کے یہ جگہ ہندو بھائیوں کو دے دینی چاہیے، چونکہ ان کی آستھا کا، ان کی عقیدت کا مسئلہ ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے، چونکہ قومی یکجہتی کا مسئلہ ہے، تہذیب کا مسئلہ ہے؟ آدمی اپنے گھر کو دے دے، آدمی کو اختیار ہے، لیکن وقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ اللہ کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ ہم کیسے دے سکتے ہیں اس کو؟ بھئی ہم اپنے گھر کے مالک ہیں، دے دیں، لیکن جو مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم یہ کہہ دیں کہ اچھا آپ اس مسجد کو مندر بنا دیجئے، گردوارہ بنا دیجئے، چرچ بنا دیجئے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کے ہاتھ میں طاقت ہے، اگر وہ ہماری گردن دبا کر کے ہم سے لینا چاہتی ہے اس کو اختیار لے لے، مگر ہم اس کے اوپر راضی ہو جائیں یہ نہیں، ہم خاموش ہو سکتے ہیں مگر ہم راضی نہیں ہوں گے اس کے اوپر۔ ایک آخری سوال یہ ہے صاحب، مدعا جو ہے وہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے اور کشمیر کے حالات جو ہیں وہ کافی وقت سے ٹھیک نہیں ہیں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا ہے کہ گالی اور گولی سے کام نہیں چلے گا، گلے لگانے سے بات بنے گی۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے کشمیری عوام کو؟ ہم تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ گفت و شنید ہی سے بیٹھ سکتا ہے، طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہوگا۔ کاش کہ جب ہم کہتے تھے اس وقت سے نریندر مودی جی یہ بات کہتے تو شاید مسئلے کا نکل آتا۔ آج وہ انتہائی طریقے کے اوپر بدامنی پھیل جانے، کتنوں کا قتل ہو جانا، کتنوں کا اندھا ہو جانا، کتنے بچوں کا اپنی زندگی کھو دینے کے بعد آج اس جگہ آئے ہیں۔ کاش کہ وہ اس حقیقت کو پہچانتے اس وقت کہ یہ عوامی تحریک ہے، اس عوامی تحریک کا آپ مقابلہ طاقت اور گولی سے نہیں کر سکتے۔ کاش کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کی زمینی حقیقت کو پیش کریں اور یہ سب کا وکاس اور سب کے ساتھ کی طرح ہوا میں اڑنا جائے۔ ہم سے بات کیے مولانا صاحب، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو مولانا ارشد مدنی صاحب تھے جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ مسلم طبقے کو بدنام نہ کیا جائے، ان کے ساتھ انصاف ہو جیسے دوسری قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلم طبقے کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، اور مسلم طبقے کو بھی بڑا دل دکھاتے ہوئے دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں جن کے ساتھ تھوڑی بہت ہی اگر کہیں کچھ من میں کچھ من مٹاؤ ہے تو اسے دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پروگرامز میں آئیں، ایک دوسرے کو اپنے گھر بلائیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کا رابطہ جو ہے وہ لگاتار جاری رکھیں، چونکہ یہ ملک جو ہے گنگا جمنی تہذیب اور آپسی بھائی چارگی کے لیے پہچانا جاتا ہے، اس کی یہ شناخت برقرار رہنی چاہیے۔ آپ سب نے پروگرام دیکھا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آداب۔